آواز بلند کرنے کے حوالے سے جب لوگ نکلے وہاں سے تو ان کے اوپر جو ہے اس طرح سے فائر کھول دینا پہلا. دوسری بات یہ ہے کہ ظفر بلوچ صاحب وہاں کے یہ کہتے ہیں کہ جناب پاکستان مسلم لیگ نواز کے اعلیٰ عہدیداران کی ایما پر یہاں کے جو پولیس چیف ہیں ان کو یہاں پر ہائر کیا گیا. 2 کوسچن. تیسرا کوسچن اور آخری کوسچن میرا آپ سے یہ ہے, 2008 میں وزیر اعلیٰ سندھ نے لیاری میٹرنیٹی ہوم کے نام سے کے اوپر جو ہے 30 لاکھ روپے کا بجٹ اپروو کیا تھا, جس پر ظفر بلوچ کہتے ہیں کہ وہ سارے کے سارے پیسے جو ہیں خود بدھ کی نظر ہو گئے. نبیل گبول صاحب ہیں, رفیق انجینئر صاحب ہیں, کبھی تشریف نہیں لاتے وہاں پہ. دیکھیں, ظفر بلوچ صاحب میرے لیے قابل احترام شخصیت ہیں, لیکن میں ان کی سٹیٹمنٹ کے ساتھ دیگر سٹیٹمنٹس کو بھی اہمیت دوں گی, اور وہ سٹیٹمنٹس شاید ان کی کانٹرڈکشن میں ہوں, لیکن یہ بھی حقیقت ہے جس کو آپ سمجھیں کہ کچھ اندرونی معاملات اس طرح کے ہیں لیاری میں جس میں مختلف گروپس کے جھگڑے چل رہے ہیں, جس میں ایک گروپ دوسرے کے خلاف ہے. ایک ایف آئی آر کٹاتا ہے, دوسرا کہتا ہے اریسٹ کرو, وہ کہتا ہے اریسٹ نہیں ہوگا تو پھر میں باہر آ جاؤں گا. تو یہ بھی حقائق ہیں جو لیاری کے اندر ہے. انفارچونیٹلی ریزالو تو آپ نے کرنے ہیں, یہ اچھی بات نہیں ہے, کیونکہ لیاری کی عوام کو میں نے جیسے کہا نا کہ اپنے مقاصد کے لیے وقتاً فوقتاً جو بھی استعمال کرے, لیکن جو ڈیمیج ہوتا ہے وہ لیاری کی آنے والی جنریشن ہوتی ہے, وہاں کا بچہ ہوتا ہے جس کو تعلیم حاصل کرنے کا حق ہے, جس کے لیے یونیورسٹی وہاں پہ اپ گریڈ کر کے بنائی گئی, جس کو میڈیکل کے لیے تمام فیسلٹیز اس کی پہنچ تک ہوں, جس کے لیے لیاری جنرل ہاسپٹل میں بہتری لانے کے لیے اقدامات. یہ تو پاکستان پیپلز پارٹی کی اپر مینجمنٹ کو سوچنا چاہیے نا. ایشو ہو یا دیگر ایشو ہو, اس کے لیے فٹ بالرز کا میں آپ کو بتاؤں, فیفا کا پروجیکٹ 10 ایکڑ پر اب ہاکس پے میں ہے. یہ وہ اقدامات ہیں جن وہاں پہ جہاں فٹ بالرز کے پروجیکٹ کی بات کر رہی ہیں وہاں رینجرز کھڑی ہوتی ہے, وہاں پولیس کھڑی ہے, سپورٹس کے گراؤنڈ جو ہیں وہ پولیس نے آباد کر رکھے ہیں. ان امن پسند لوگوں سے بات کی جب میں یونیورسٹی گئی, پڑھے لکھے ذہن رکھنے والے لوگوں کو کہا, اور وہ بالکل سہمت تھے اس بات سے. میں نے کہا آپ ہی اپنا پرسیپشن بہتر کر سکتے ہیں, آپ ہی بتا سکتے ہیں دنیا کو. آج پاکستان الحمدللہ پارٹی کیا کر رہی ہے, پارٹی آپ مجھے بتائیں فاروقی صاحب, کیا کچھ برس پہلے یہ پاکستان پہ لیبل نہیں تھا کہ ہم سب ٹیررسٹ ہیں؟ آپ لگتے ہیں ٹیررسٹ. آپ بے شک اپنا سوال پوچھنے آپ کا حق ہے, میں جواب دیتی ہوں. جواب کیسا آتا ہے وہ بھی آپ کو اندازہ ہے. دیکھیں وہ اب ہم جمہوریت میں ہیں, میرا خیال ہے کہ اپنے مزے پسند کا جواب. ایک لاسٹ کوسچن, کیونکہ مجھے اتنے سارے سوالات میں سے جواب جو ہے بہت کم ملے. ڈفرنٹ میں سمجھتی ہوں مٹھی بھر لوگ لیاری کا پرسیپشن اگر خراب کر رہے ہیں تو میں لیاری کے اندر ہی اس کا حل چھپا ہے, اور لیاری کے نوجوانوں کو روشن مستقبل کے لیے آج اپنے اندر اس تبدیلی کو فروغ دینا ہوگا اور باہر لانا ہوگا. ایک جو ریالٹی ہے لیاری کی, تاریخ میں ہو یا پوٹینشل کے اعتبار سے ہو, سپورٹس کے حوالے سے ہو, اب میں سمجھتی ہوں کہ یہ اونرشپ لیاری کی نوجوان کو لینی پڑے, اس کو چینلائز آپ لوگوں نے کرنا ہے. ایک آخری سوال مجھے یہ بتا دیں کہ ایسا نہیں لگتا کہ لیاری کے بلوچ نوجوان اور خاص طور پر جو لیاری کے اس وقت سٹیک ہولڈرز اپنے آپ کو کہتے ہیں, وہ ڈاکٹر ذوالفقار مرزا صاحب کے ساتھ کوئی الگ دھڑا بنانے جا رہے ہیں, جس کی وجہ سے اتنے بڑے پروٹیسٹ کا جو ہے اندیا سامنے آیا, اور مزید بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم سلسلہ جاری رکھیں گے اگر مطالبات نہ مانے گئے. یہ دھڑے بندیوں نے ہی لیاری کا بہت نقصان کیا. تصدیق کرتی ہیں آپ اس چیز؟ نہیں, میں آپ کوئی بھی دھڑا ہو, میں کسی ایک کا نام نہیں لے رہی. ڈاکٹر صاحب قابل احترام ہیں, انہوں نے لیاری جا کر ان کے مسائل سنے ہیں بالکل, لیکن لیاری میں پاکستان پیپلز پارٹی کا ہر نمائندہ قابل. زرداری صاحب کو چلے جانا چاہیے وہاں. زرداری صاحب بالکل, لیاری سے تو انہوں نے خود چیئرمین. آپ کبھی چلے جایا کریں, کبھی نبیل کبیل صاحب کو بھیج دیں. کافی دفعہ گئی ہوں لیاری, اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ دیکھیں میں خود بلوچ ہوں, اور جب کوئی ایسی قوم جس کو آپ لیبل کیا جا رہا ہے ایک پروپیگنڈا کے تحت کہ یہ تعلیم نہیں حاصل کرنا چاہتے, یہ اسکول برباد کر دیتے ہیں, یہ ان پڑھ لوگ ہیں, جب میں کسی بھی فورم پہ بات کرتی ہوں تو پاکستانی ہونے کے لیے حیثیت میں تمہیں فخر کرتی ہوں. بلوچ قوم پر بھی میں اس لیے فخر کرتی ہوں because I want to prove to the world that yes, بلوچ people want education. کوئی کم نہیں ہے وہ کسی سے, چاہے وہ لیاری کا بلوچ ہو یا خزدار کا بلوچ ہو, لیکن وہ تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے. Then again I'll come back to the point کہ اونرشپ کا جو ایلیمنٹ ہے وہ اسٹیک ہولڈر, آپ نے اسٹیک ہولڈرز کا ذکر کیا, بالکل, اور وہ اسٹیک ہولڈرز صرف دعویٰ اونرشپ کا کسی چیز کے اوپر قابض ہونے کے اعتبار سے نہیں کرتے, وہ اپنے پوٹینشل کو باہر لانے کے لیے اور دنیا کو اپنا صحیح امیج دکھانے کے لیے بھی کرتے ہیں, اینڈ دیٹ از ریئل اونر. میرے خیال میں اس اونرشپ کو پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی اون کرنا چاہیے, کیونکہ وہ جالے ہیں اور وہی لوگ ہیں جنہوں نے جا کے جانے دی تھی. پارٹی بالکل اون کرتی ہے, لیکن جو کرمنل ایلیمنٹ ہے اس سے پاکستان پیپلز پارٹی کا کوئی تعلق نہیں ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا
کہ پاکستان تو سیاسی بیان ہو گیا نا میڈم. نہیں بالکل سیاسی بیان نہیں ہے. آپ مجھے بتا دیں کہ کیا کرمنل ایلیمنٹ کل تک آپ کو سپورٹ کرتا رہا تو آپ کا ساتھ تھا, آپ کے ساتھ تھا. اس کے اندر کوئی توڑ پھوڑ کرنے والا رپورٹر قابل قبول ہوگا آرگنائزیشن؟ ایکچولی ناٹ. بہت بہت شکریہ شازیہ مری صاحبہ, وزیر اطلاعات سندھ. تھینک یو سو ویری مچ فار جوائننگ. تھینک یو سو مچ. آپ نے اتنی جو ہے جلدی میں ہمیں ٹائم دیا. ناظرین, آج کے اس پروگرام میں ہم نے لیاری کے عوام سے, پبلک سے, وہاں کے جو اپنے آپ کو سٹیک ہولڈر کہتے ہیں ان سب سے بات کی. وزیر اطلاعات سندھ شازیہ مری صاحبہ ہمارے ساتھ موجود رہیں. آخر میں کہنا صرف اتنا ہے کہ لیاری کے جوان, لیاری کے مزدور, وہاں کے جفا کش, وہاں کے سپورٹس مین اگر اپنی قیادت سے ناراض ہیں تو اس ناراضگی کو ہینڈل کرنا, ریزالو کرنا پاکستان پیپلز پارٹی کی تمام اس ٹاپ مینجمنٹ کا کام ہے جس کو کرنا چاہیے. یہ لوگ سڑکوں پر نہیں نکلیں گے اگر ان کے مسائل ان کے گھروں میں حل کر دیے جائیں گے اور وہاں کے منتخب نمائندے وہاں پر موجود رہا کریں گے. حل ہو رہے ہیں فاروقی صاحب, مسائل حل ہو رہے ہیں. ایک بہت بڑی میجورٹی ہے جسے کیمرہ کی حق شاید نہیں دیکھ رہی, بالکل ان کو ضرور دیکھا گیا ہے جو سڑک پر آئے, لیکن ان کی بھی سٹیٹمنٹ میں تضاد ہے. جب وہ نکلے تھے تو ڈیولپمنٹ کے نام پر نکلے تھے, جب وہ بلاول ہاؤس پہنچے تو انہوں نے کہا ہم یکجہتی کے لیے آئے ہیں. تو میرا خیال ہے یہاں پر ہی فرق پتہ چل جائے. ڈبل سٹینڈرڈز کی بات کی, بہت شکریہ شازیہ صاحبہ. ناظرین, اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹس ہوں گے اپنے فالو اپ شوز میں ہم کرتے رہیں گے اور آپ لوگوں کو اپڈیٹ کریں گے. اگر آپ کے علاقے میں کوئی مسئلے یا مسائل ہوں تو آپ ہمیں لکھ سکتے ہیں kr@dawnnews.tv پر. اس کے علاوہ اگر آپ فیس بک پر ہمارا گروپ جوائن کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں, خبردار کے نام سے یہ گروپ موجود ہے. آج کے اس ایک ایکسکلوسیو ایپیسوڈ سے اپنے میزبان جمیل فاروقی کو دیجیے اجازت. آئندہ حاضر ہوں گے کسی اور ایشو کے ساتھ کسی اور علاقے میں, اور کریں گے عوام کو, نظام کو, سرکار کو خبردار.